دوستو السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی اس تفصیل سے نہیں سنا ہوگا۔ یہ واقعہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کا ہے، جب وہ قافلہ جسے قافلہ اسیران کہتے ہیں شام کی طرف روانہ ہوا۔ دوستو یہ کوئی عام قافلہ نہیں تھا۔ اس قافلے میں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی بیٹیاں زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور دوسری طرف نیزوں پر شہداء کے سر بلند تھے، اور ان سروں میں سب سے اوپر سب سے نمایاں وہ مبارک سر تھا جسے دیکھ کر آسمان کانپ گیا تھا، زمین لرز گئی تھی، فرشتے روئے تھے۔ یہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا مقدس سر تھا۔ لیکن دوستو اس سفر میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو آج تک تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے، جو آج تک سننے والوں کے دلوں کو ہلا دیتا ہے، جو آج تک ثابت کرتا ہے کہ حق کبھی نہیں مرتا۔ اور اس واقعے کا مرکزی کردار ایک عیسائی راہب تھا جس کا نام تاریخ میں راہب نصرانی کے طور پر محفوظ ہے۔ لیکن جو کچھ اس راہب کے ساتھ ہوا، جو معجزہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں گے۔ جب یزیدی فوج کا یہ قافلہ مختلف شہروں سے گزر رہا تھا تو ہر شہر میں لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کس کا قافلہ ہے، یہ کس کے سر نیزوں پر اٹھائے گئے ہیں، یہ کن بیٹیوں کو قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ رسول اللہ کے خاندان کو قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہے تو ان کے دلوں میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی۔ کچھ لوگ اپنے دروازے بند کر لیتے، کچھ چھپ جاتے اور کچھ دل میں لعنت بھیجتے، لیکن زبان سے کچھ نہ کہتے کیونکہ یزیدی فوج کا خوف ان کے دلوں پر طاری تھا۔ ایک رات یہ قافلہ ایک ایسے شہر کے قریب رکا جہاں ایک پہاڑی پر ایک عیسائی راہب کی خانقاہ تھی۔ فوج نے شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا، سپاہی تھکے ہوئے تھے اور درختوں کے سائے میں آرام کر رہے تھے۔ رات کا اندھیرا چھا گیا، ستارے آسمان پر چمک رہے تھے، لیکن ایک ستارہ آج ان سب ستاروں سے زیادہ روشن تھا، اور وہ ستارہ نیچے پر تھا۔ راہب اپنی خانقاہ میں عبادت میں مصروف تھا کہ اچانک اس نے ایک عجیب روشنی دیکھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا کہ نیچے فوجی خیمے لگے ہوئے ہیں اور ایک نیزے پر کچھ ایسی روشنی ہے جو اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ اس نے دیکھا کہ آسمان سے نورانی ہستیاں اتر رہی ہے اور اس نیزے کے ارد گرد جمع ہو رہی ہے۔ دوستو راہب کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ کون سا معجزہ ہے، یہ کون سی ہستی ہے جس کے گرد فرشتے جمع ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی حیرت اس وقت ہوئی جب اس نے کان لگا کر سنا۔ اس نیزے پر جو سر تھا اس سے آواز آ رہی تھی، قرآن کی آواز، وہی مقدس کلام جو اللہ نے اپنے محبوب نبی پر نازل کیا تھا۔ آج اس نبی کے نواسے کا سر نیزے پر ہونے کے باوجود اللہ کا کلام تلاوت کر رہا تھا۔ راہب کے پاؤں کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ واپس اپنی خانقاہ میں آیا، لیکن ساری رات سو نہ سکا۔ وہ سوچتا رہا کہ یہ کون ہے، یہ کس مرتبے کی ہستی ہے جس کا سر نیزے پر ہے، لیکن فرشتے اس کی خدمت میں حاضر ہے، جس کی زبان پر موت کے بعد بھی اللہ کا کلام جاری ہے۔ صبح ہوئی تو راہب نے فوجیوں کے پاس جا کر پوچھا، یہ کس کا سر ہے؟ فوجیوں نے لاپرواہی سے کہا، یہ ہمارے دشمن کا سر ہے۔ راہب نے کہا، لیکن یہ دشمن کون تھا؟ فوجی نے کہا، یہ علی کا بیٹا ہے۔ راہب نے پوچھا، علی کون؟ فوجی نے کہا، وہی علی جو محمد کے داماد تھے۔ اور پھر جب راہب کو پتہ چلا کہ یہ مبارک سر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ کے بیٹے حضرت علی کے فرزند امام حسین علیہ السلام کا ہے تو وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور بے اختیار رونے لگا۔ اس نے فوجیوں سے کہا، تم مسلمان ہو اور تم نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو قتل کیا، تم نے ان کی بیٹیوں کو قیدی بنایا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ فوجیوں نے اسے چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن راہب کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ دوستو اب وہ لمحہ آیا جو اس پوری کہانی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ راہب نے فوجیوں کے سردار کے پاس جا کر کہا، مجھے یہ مبارک سر ایک رات کے لیے دے دو، میں اس کے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں۔ فوجیوں نے انکار کیا اور کہا، یہ ناممکن ہے، یہ قافلہ شام جائے گا اور ہم اسے کسی کے حوالے نہیں کر سکتے۔ راہب نے کہا، میرے پاس 10,000 درہم ہے، میں تمہیں دوں گا، بس ایک رات کے لیے۔ فوجیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور بالآخر ایک رات کے لیے مان گئے۔
راہب امام حسین کے مبارک سر کو اپنی خانقاہ میں لے آیا۔ اس نے اسے ایک پتھر پر رکھا، اس کے سامنے بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے میرے مولا، میں ایک عیسائی ہوں، میں آپ کی دین کا نہیں، لیکن آپ کی محبت میرے دل میں اتر گئی ہے۔ اور پھر دوستو، وہ ہوا جس نے راہب کی دنیا ہی بدل دی۔ اچانک خانقاہ میں ایک نور پھیلا۔ راہب نے دیکھا کہ امام حسین کے مبارک سر سے روشنی نکل رہی ہے، اور پھر ایک آواز آئی، اے راہب، کیا تجھے یاد ہے؟ راہب سکتے میں آ گیا۔ آواز پھر آئی، کیا تجھے یاد ہے جب تو بے اولاد تھا اور تو میرے نانا کے پاس آیا تھا؟ تو نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تجھے اولاد دے۔ میرے نانا نے تیرے لیے دعا کی تھی اور اللہ نے تجھے بیٹی عطا کی تھی۔ اس وقت تو نے کہا تھا کہ جب بھی آپ کے گھر آؤں گا میں آپ کا مہمان بنوں گا۔ اے راہب، آج حسین تیرے گھر آیا ہے۔ یہ سنتے ہی راہب کا وجود لرز گیا۔ وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا اور روتا رہا۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے مولا، معاف کر دو۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اپنی جان آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیتا۔ امام کی آواز آئی، اے راہب، یہ اللہ کی مرضی تھی، میرے خون سے اللہ کی حجت قائم ہونی تھی، تو رو مت۔ ساری رات راہب امام حسین کے مبارک سر کے ساتھ رہا، باتیں کرتا رہا، روتا رہا اور اپنے پورے وجود کو اس نور میں ڈبوتا رہا۔ صبح جب اسے سر واپس کرنا تھا تو اس کا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن امام نے فرمایا تھا کہ یہ قافلہ شام پہنچنا ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ راہب نے امام کے مبارک سر کو آخری بار اپنے سینے سے لگایا، آنسوؤں سے اسے غسل دیا اور پھر فوجیوں کے حوالے کر دیا، لیکن جاتے جاتے وہ رک گیا اور فوجیوں سے کہا، تم مسلمان ہو اور تم نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا، یہ ظلم تمہارا پیچھا قیامت تک نہیں چھوڑے گا۔ آج کے بعد ہر وہ پتھر جس پر امام حسین کا مقدس خون پڑا ہے وہ خون دے گا، کیونکہ شہید کبھی نہیں مرتا۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ جس پتھر پر امام حسین کا مبارک سر رکھا گیا تھا، اس پتھر سے آج بھی خون کے نشان ملتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ حق کی دلیل ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حسین کبھی نہیں مرے، حسین آج بھی زندہ ہے۔ اور وہ راہب، اس نے اسی دن کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، کیونکہ جس نے حسین کو دیکھ لیا اس کے لیے حق سے منہ پھیرنا ممکن نہیں رہتا۔ یا اللہ، حسین کے لہو کے صدقے میں، زینب کے صبر کے وسیلے سے آج جو بھی یہ واقعہ سن رہا ہے اس کے دل میں اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری مشکلات آسان فرما اور ہمیں اس راہ پر چلا جس پر حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر اس واقعے نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو کمنٹ میں لبیک یا حسین ضرور لکھیے۔ یہ ویڈیو ہر اس شخص تک پہنچائیے جسے حق اور سچائی کی تلاش ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ایسی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔